بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور شہزادی ماہجبین۔ امرو عیار آج بے حد خوش تھا کیونکہ آج دربار میں سردار ابیر حمزہ نے سارے دربار کے سامنے اس کی بے حد تعریف کی تھی اور شیطان جادوگر کے خاتمے پر اسے بے حد انعام و اکرام دیا تھا۔ چنانچہ آج جب امرو عیار دربار سے واپس گھر آیا تو خوشی سے اس کی بانچھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کیا بات ہے، آج ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہو؟ امرو عیار کی بیوی چاند تارا نے چھالیا کتراتے ہوئے پوچھا۔ امرو کی بیوی کا نام تو تارا تھا لیکن امرو اسے چاند تارا کہا کرتا تھا، اور اب تو امرو کے علاوہ سب لوگ اسے چاند تارا ہی کہہ کر پکارتے تھے، اور امرو کی بیوی بھی اس نام سے بے حد خوش ہوتی تھی کیونکہ اس سے اپنے خیال کے مطابق خالد تارا اچھا نام نہ تھا۔ چاند تارا کی جوڑی اس کی نظر میں کہیں زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ بیگم، آج واقعی بے حد خوش ہوں۔ آج دربار میں سردار امیر حمزہ نے سارے دربار کے سامنے میری خوب تعریف کی ہے اور مجھے بے حد انعام دیا ہے۔ امرو نے تخت پر بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں، آج سردار کے پاس اور کوئی کام نہ تھا جو تمہاری تعریف شروع کر دی؟ اور ہاں، وہ انعام کہاں ہے؟ نکالو جلدی۔ چاند تارا نے چھالیا ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ وہ انعام وہ ابھی دیا ہے کہاں ہے؟ وہ تو وعدہ کیا ہے۔ امرو عیار نے گھبرا کر جواب دیا۔ خوشی کے مارے اس کے منہ سے انعام کی بات نکل گئی تھی اور اب وہ پچھتا رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی اس سے زیادہ لالچی تھی، اور امرو عیار کو جب بھی انعام ملتا وہ فوراً اس سے وصول کر کے اپنے پاس لے لیتی، اسی لیے امرو اسے بتاتا نہ تھا، لیکن اب بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ دیکھو، میرے سامنے جھوٹ نہ بولنا ورنہ یہ تمہارا سوکھا سڑا جسم کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ امرو عیار کی بھینس کی طرح موٹی بیوی چاند تارا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ امرو عیار جتنا سوکھا پتلا تھا، اس کی بیوی اتنی ہی موٹی اور صحت مند تھی، اسی لیے امرو اس سے بے حد ڈرتا تھا کیونکہ چاند تارا کو جب غصہ آ جاتا تھا تو پھر امرو کی وہ پٹائی ہوتی تھی کہ ارد گرد کے لوگ آ کر ہی اسے چاند تارا کے پنجے سے چھڑاتے تھے۔ وہ امرو جو بڑے بڑے جادوگروں سے نہ ڈرتا تھا، اس کی اپنی بیوی سے جان جاتی تھی۔ نہیں بیگم، میں سچ کہہ رہا ہوں، بالکل سچ، امرو عیار نے اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن وہ اس سے آنکھیں نہ ملا رہا تھا۔ اچھا، سچ بول رہے ہو تو پھر میری طرف دیکھو، اس کی بیوی نے غصیلے انداز میں پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس کی پھنکار سنتے ہی امرو عیار کی جان نکلنے لگی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب چاند تارا کو واقعی غصہ آنے لگا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بیگم، امرو عیار نے ڈرتے ڈرتے بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او نہیں، ابھی معلوم ہو جاتا ہے تمہارا سچ، چاند تارا نے پھنکارا بھرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک کنیز جلدی سے کمرے میں آئی اور چاند تارا کے سامنے بڑے موزبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی کیونکہ امرو تو امرو، گھر کے تمام نوکر اور کنیزیں امرو کی بیوی سے ڈرتے تھے۔ ارے ذرا جا کر بہادر کے گھر سے پتہ کرا کہ آج امرو کو دربار میں سردار امیر حمزہ نے کیا انعام دیا ہے۔ جلدی جا اور پوری تفصیل پتہ کر کے آ، بہادر بھی دربار سے واپس آ گیا ہوگا۔ امرو کی بیوی نے کنیز کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور کنیز اچھا کہہ کر جیسے ہی مڑی، امرو عیار نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو، جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دکھاتا ہوں کیا انعام ملا ہے۔ ایک چھوٹا سا ہار ہے، امرو نے مردہ سے لہجے میں کہا، اور پھر زنبیل سے ایک چھوٹا سا ہار نکال کر بیوی کی طرف بڑھا دیا۔ بس یہی انعام میں ملا ہے، بیوی نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، اور امرو عیار کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ یقین کرو بیگم، صرف یہی ہار ملا ہے، تمہاری قسم، امرو نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ جا رے، پتہ کر، تو میرا منہ کیوں کھڑی دیکھ رہی ہے؟ میں نہیں مانتی کہ سردار امیر حمزہ خوش ہو کر اتنا سا انعام دیں۔ چاند تارا نے ہار کو مٹھی میں دباتے ہوئے پاس کھڑی کنیز کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارے رک جاؤ، کیوں خواہ مخواہ میری بے عزتی کروا رہی ہو؟
وہ بہادر کل سارے دربار کو بتائے گا، یہ لو یہ ایک اور ہار ہے، بس اتنا ہی دیا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے ایک اور بڑا ہار نکالتے ہوئے کہا، اور یہ ہار بھی اس کی بیوی نے اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ تو جاتی ہے یا تمہیں جوتیاں لگاؤں؟ جلدی جا، چانتارا نے دوسرا ہار لیتے ہوئے بڑے کڑک دار لہجے میں کنیز سے کہا، اور کنیز اس بار دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم بھی کمال کرتی ہو بیگم، خواہ خواہ بے عزتی کرواتی ہو، عمرو نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ خواہ خواہ یعنی اب میں خواہ خواہ ہو گئی ہوں؟ اس کا مطلب ہے تم نے کوئی اور تاڑ رکھی ہے، اسی لیے مجھے خواہ خواہ کہہ رہے ہو، چانتارا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ ارے ارے میں نے تمہیں تھوڑی کہا ہے، عمرو یار نے بے اختیار ہو کر ہٹتے ہوئے کہا، میں نے تو کسی اور کو کہا ہے۔ نہیں، تو مجھے کہہ رہا ہے، اور خیال کسی اور طرف ہے۔ بول کس کی طرف خیال ہے؟ کون ہے وہ موٹی؟ جلدی بتاؤ، چانتارا نے جپٹ کر عمرو عیار کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ بیگم ارے میرا بازو چھوڑو۔ ارے میں نے کہا نا بیگم میرا بازو چھوڑو۔ ارے خدا کا نام مانو، میں تمہارا شوہر ہوں، مجازی خدا، عمرو نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا تو تم اب کفر پر بکنے لگے ہو، اب خدا بننے لگے ہو، ابھی نکالتی ہوں تمہاری خدائی، بیگم نے زوردار چھاپڑ عمرو کے سر پر رسید کرتے ہوئے کہا، اور عمرو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ارے میں تو مجازی خدا کہہ رہا ہوں، تمہارا شوہر، میں کوئی سچ مچ کا خدا تھوڑی بن رہا ہوں، عمرو عیار نے بلبلاتے ہوئے کہا۔ اچھا اب تم سچ مچ کے خدا بھی بننا چاہتے ہو؟ بناتی ہوں تمہیں خدا، چانتارا نے جھک کر تخت کے نیچے پڑی ہوئی جوتی اٹھاتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اچھل کر دروازے کی طرف بھاگا۔ اسی لمحے کنیز بھی دروازے میں داخل ہوئی، اور عمرو عیار اس سے ٹکرا کر پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے حلق سے زور سے چیخ نکل گئی۔ کنیز بھی لڑکھڑا کر ایک طرف ہو گئی۔ ہا ہا، ہمت تو اتنی ہے اور بننے چلے ہو خدا؟ چانتارا نے عمرو عیار کو اس طرح کنیز سے ٹکرا کر گرتے ہوئے دیکھا تو غصے کی بجائے کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور عمرو عیار کمر پکڑ کر کراہتا ہوا اٹھنے لگا۔ اس کے سر پر رکھی ہوئی پگڑی ایک طرف جا گری تھی، اور اس کا انڈے کی طرح گنجا سر نظر آنے لگا تھا۔ بیگم صاحبہ، بہادر نے بتایا ہے عمرو کو آج سردار امیر حمزہ نے انعام میں 10,000 اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی ہے، کنیز نے جلدی سے کہا۔ عمرو کو خطرہ تھا کہ کہیں بیگم اس پر دوبارہ چڑھ دوڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، کہاں ہے وہ ہار اور اشرفیوں کی تھیلی؟ بیگم نے تخت سے اٹھ کر عمرو کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دیتا ہوں، خدا کے لیے کچھ نہ کہنا، پہلے ہی مجھے چکر آ رہے ہیں، عمرو عیار نے جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور کنیز یہ صورتحال دیکھتے ہی تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکالو 10 ہار اور اشرفیوں کی تھیلی، چانتارا نے عمرو کا بازو پکڑ کر کہا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل میں سے 10 ہار نکال کر بیگم کو دینے لگا۔ 8 ہار اور اشرفیوں کی تھیلی اس نے نکال کر دی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، اور وہ وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس کے منہ سے انعام کا الفاظ نکل گیا تھا۔ یہ تو 8 ہار ہیں، باقی 2 ہار کہاں ہے؟ بہادر نے تو 10 ہار بتائے ہیں، چانتارا نے ہاروں کو گنتے ہوئے کہا۔ ارے بیگم، پہلے 2 ہار تم نے لے لیے، یہ 8 ہیں اور وہ 2، کل 10 ہار ہو گئے ہیں، عمرو عیار نے اسے باقاعدہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ او ہاں، اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے ان ہاروں کو چھپا کیوں رہے تھے؟ کسی اور کو دینے تھے؟ بیگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں بیگم، دراصل میں چاہتا تھا کہ ان ہاروں کو پہلے جوہری کو دکھاؤں تاکہ ان کی اصل حیثیت کا پتہ لگ جائے، پھر تمہیں دوں گا تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو سکے کہ تم کتنی بڑی مالیت کے ہار پہنے ہوئے ہو، عمرو عیار نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے میں ان ہاروں کو پہن لوں؟
اس بار چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ہاں بیگم، ضرور، ان ہاروں کی چمک سے تمہارا حسن دوبالا ہو جائے گا، امرو عیار نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اور اس کی موٹی بیگم نے ایک ایک کر کے سارے ہار گلے میں ڈال لیے۔ اب بولو کیسی لگتی ہوں؟ چاند تارا نے بھینس کی طرح ہلتے ہوئے کہا۔ واہ واہ، بالکل شہزادی لگ رہی ہو، شہزادی ماجبین، امرو نے فوراً تعریف کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ شہزادی ماجبین؟ لیکن تمہیں اس کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ بتایا نہیں، بیگم نے حیرت سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ کس کے متعلق؟ کیا مطلب؟ امرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شہزادی ماجبین کے متعلق کسی نے بتایا ہے تمہیں؟ جلدی بتاؤ، کیا جادوگروں سے لڑ لڑ کے تم بھی جادوگر تو نہیں ہوگے؟ اس بار چاند تارا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسے گھبرایا دیکھ کر امرو عیار نے اپنے سوکھے ہوئے سینے کو ابارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، ارے مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں سب جانتا ہوں، آخر میں امرو عیار ہوں، عیار الزماں، مجھ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ امرو عیار نے سینہ پھلا کر بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اچھا بتاؤ تمہیں کیا پتہ ہے؟ چاند تارا نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ کس کے متعلق؟ امرو عیار اب گھبرا گیا، کیونکہ اسے تو کچھ بھی علم نہ تھا، اس نے تو صرف تعریف کرنے کے لیے شہزادی ماجبین کہہ دیا تھا، اب اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی بیوی کسی شہزادی ماجبین کا ذکر کر رہی ہے؟ شہزادی ماجبین کے متعلق بتاؤ، کیا کسی اور کے متعلق بھی جانتے ہو؟ چاند تارا نے ایک بار پھر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے میں شہزادی ماجبین کے متعلق ہی تو بتا رہا ہوں، مطلب یہ کہ شہزادی، ہاں شہزادی جس کا نام ماجبین ہے، امرو عیار نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ادھر آ کر بیٹھو، میں تمہیں بتاتی ہوں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا، شکر ہے تم نے یاد کرا دیا ہے۔ چاند تارا نے امرو کا بازو پکڑ کر اسے تخت کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ امرو عیار کان دبائے اس کے ساتھ چلتا ہوا جا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سنو، میرے میکے سے خط آیا ہے، میری بہن روشن نے لکھا ہے کہ امرو عیار کو کہو وہ شہزادی ماجبین کو امان جادوگر کے پنجے سے رہائی دلائے، کیونکہ انہوں نے سنا ہے کہ امرو بڑے بڑے جادوگروں سے مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ چاند تارا نے کہا، امان جادوگر اور شہزادی ماجبین، مگر دونوں ہے کون؟ پوری تفصیل بتاؤ، امرو عیار نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ بتاتی ہوں، چھری تلے دم تو لو، میری بہن روشن کی شادی جس سے ہوئی ہے وہ ملک یمن کا سپہ سالار آجوش ہے۔ چاند تارا نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ سپہ سالار وہ چڑی مار؟ شمرخ آجوش سپہ سالار ہے؟ کیوں مذاق کرتی ہو؟ بیگم، اس نے تو ساری زندگی کبھی تلوار کی شکل نہیں دیکھی ہوگی، تم اسے سپہ سالار بنائے بیٹھی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ملک یمن کے کسی امیر کا سائیں ہے اور اس کے گھوڑے کی رکھوالی کرتا ہے، امرو عیار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، اب تمہاری یہ جرت ہو گئی، میرے بہنوئی کو سائیں کہنے لگ جاؤ، اسے چڑی مار اور چمریخ کہو، چاند تارا نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگ گئی تھیں۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، صرف مذاق کر رہا تھا، ورنہ میں تو جانتا ہوں کہ آجوش سپہ سالار کتنا بہادر ہے، دنیا کا سب سے بہادر، بڑے سے بڑے سورما اس کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ امرو عیار نے فوراً ہی شکست تسلیم کرتے ہوئے آجوش کی تعریفیں شروع کر دیں۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ابھی چاند تارا کو سنبھالا گیا تو اسے روئی کی دھن رکھ کر دی گئی۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے، بہرحال اس نے میری بہن کو بتایا ہے کہ ملک یمن کی شہزادی ماجبین کو ایک جادوگر جس کا نام امان ہے زبردستی محل سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ شاہی نجومی نے پتہ کیا ہے کہ امان جادوگر بہت ظالم اور خطرناک جادوگر ہے اور دف کی پہاڑیوں میں رہتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ بڑے بڑے دیو اس کے ملازم ہیں۔ میری بہن نے کہا ہے، امرو عیار کے متعلق تم ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہو کہ وہ بڑے بڑے جادوگروں کا مقابلہ کرتا ہے،
اگر امرو امان جادوگر کا خاتمہ کر کے شہزادی ماجبین کو واپس لے آئے تو وہ اس کو بہت بڑا انعام دے گا۔ چاند تارا نے بہن کے لکھے ہوئے خط کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، انعام؟ کتنا انعام؟ کچھ انعام کے متعلق بتایا ہے اس نے؟ امرو عیار نے انعام کا سنتے ہی اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ آدھا شاہی خزانہ دے گا۔ چاند تارا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، او نہیں، یہ بھی کوئی انعام ہے؟ یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کا سارا خزانہ کیا ہوگا؟ اور پھر اس میں سے آدھا؟ نہیں، یہ بڑا معمولی سا انعام ہے۔ اپنی بہن سے کہہ دو کہ امرو اتنا سستا کام نہیں کرتا۔ امرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم انکار کر رہے ہو؟ امرو عیار کی بیوی نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اور تو کیا کروں؟ تم خود سوچو، اتنے چھوٹے سے انعام کے لیے میں اتنے ظالم جادوگر سے جس کے ملازم دیو ہوں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ امرو عیار نے کہا، کیوں نہیں لڑ سکتے؟ تم تو کیا تمہارے فرشتے بھی لڑیں گے؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنی بہن کے سامنے جھوٹی پڑ جاؤں، شرمندہ ہو جاؤں؟ نہیں، تمہیں لڑنا پڑے گا۔ ویسے تو بادشاہ نے بہت بڑے انعام کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ انعام تیرے مطلب کا نہیں، اسی لیے میں نے صرف اتنا انعام بتایا ہے جتنا تمہارے مطلب کا ہے۔ چاند تارا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ انعام تو تجھے ملے گا، اس میں تمہارا مطلب کہاں سے آن ٹپکا؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اچھا بھائی، تم آدھے خزانے کو لے کر کیا کرو گے؟ اچار ڈالو گے؟ کام تو میرے ہی آئے گا کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ چاند تارا نے حیرت سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے ہاں، ضروری واقعی انعام تو تمہارے مطلب کا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر جاؤ اور اس جادوگر سے لڑو۔ مجھے یقین ہے تم نے اسے ذرا سی آنکھیں دکھائی تو وہ خوف سے کانپتا ہوا تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ امرو عیار نے جل کر جواب دیا، اچھا تو اب جادوگروں سے بھی میں لڑتی پھروں؟ پھر تم چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ، بڑے مرد بنے پھرتے ہو، شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ چاند تارا نے پھنکارتے ہوئے کہا، اچھا تو وہ دوسرے انعام کی بات کیا کر رہی تھی جو تمہارے مطلب کا نہیں ہے؟ اس کے متعلق بتاؤ تو صحیح۔ امرو عیار نے جلدی سے موضوع بدلتے ہوئے کہا، بادشاہ نے کہا ہے کہ جو شہزادی ماجبین کو اس جادوگر کے پنجے سے چھڑا لائے گا میں اس کے ساتھ شہزادی کی شادی بھی کروں گا، اسے آدھا ملک اور آدھا خزانہ بھی بخش دوں گا۔ امرو کی بیوی چاند تارا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ارے واہ، یہ ہوا انعام! واہ، مزہ آ گیا! شہزادی سے شادی اور آدھا ملک! امرو عیار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم شہزادی سے شادی کرو گے؟ تمہارا مطلب کیا؟ میں سمجھا نہیں۔ اچھا تو تم شادی کے خواب دیکھتے پھر رہے ہو؟ چاند تارا نے غصے سے اچھلتے ہوئے کہا، اور اس نے تیزی سے امرو عیار کی گردن پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن امرو عیار تیزی سے اٹھ کر بھاگا۔ لیکن اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ اس کی گردن تو چاند تارا کے ہاتھ میں نہ آئی، البتہ بھاگتے ہوئے اس کی ٹانگ چاند تارا کے ہاتھ میں آ گئی اور امرو عیار منہ کے بل فرش پر گرا، اور اس کے حلق سے اتنی زوردار چیخ نکلی کہ پورا مکان گونج اٹھا۔ اس کی ناک اور ماتھا فرش سے ٹکرا کر رگڑ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی چاند تارا اچھل کر دم سے اس کی کمر پر بیٹھ گئی، اور امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے دب گیا ہو۔ اس کا جسم پوری طرح پھڑکنے لگا، اور بولو، شادی کرو گے؟ میں کراتی ہوں تمہاری شادی۔ چاند تارا نے غصے سے بلبلاتے ہوئے اس کی کمر پر دھب ماری، اور امرو کی مسلسل چیخوں سے مکان تو مکان، ارد گرد کا علاقہ بھی گونج اٹھا۔ بولو، کرو گے شادی شہزادی ماجبین سے؟ بولو! چاند تارا نے دوسرا تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اور امرو عیار جو پہلے اس کے بوجھ تلے دبا ہوا پھڑک رہا تھا بری طرح بلبلا اٹھا، ارے اس غریب کو مار ڈالو گی؟ ارے ہٹ جاؤ! اچانک کمرے میں 3-4 افراد دوڑتے ہوئے داخل ہوئے۔
یہ ارد گرد کے مکانوں میں رہنے والے عمرو عیار کے ہمسائے تھے اور ہمیشہ وہی بیچارے آ کر عمرو عیار کو چھڑاتے تھے۔ اب بھی وہ اس کی چیخیں سن کر بھاگے آئے تھے۔ یہ شادی کر رہا ہے، میں کراتی ہوں اس کی شادی۔ چاند تارا نے اب مسلسل اس کی گردن پر اپنا گسنما مکے مارنے شروع کر دیے اور عمرو عیار غریب بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز نکلتی ہی بلند ہو گئی، البتہ اس کا جسم اب بھی اپنی بیوی کے پہاڑ جیسے جسم کے نیچے پھڑک رہا تھا۔ اٹھو اٹھو، یہ مر گیا ہے۔ ہمسایوں نے مل کر زبردستی عمرو کی بیوی چاند تارا کو عمرو کی کمر سے کھینچتے ہوئے کہا اور 4-5 آدمیوں نے مل کر زور لگانے سے وہ پہاڑ عمرو کی کمر سے ہٹ سکا۔ 2 آدمیوں نے عمرو کو اٹھایا، ایک نے اس کی پگڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھی۔ عمرو کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسوں کا آبشار جاری تھا اور جسم ابھی تک لرز رہا تھا۔ حوصلہ رکھو عمرو، تم تو بہت بہادر ہو، بڑے بڑے جادوگر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہمسائے نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں اس کی شادی کراتی ہوں۔ چاند تارا نے بھرے ہوئے انداز میں کہا، میں نہیں کرتا شادی، میری توبہ، میرے باپ کی بھی توبہ، میرے دادا کی بھی توبہ۔ عمرو عیار نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مرے مرے لہجے میں کہا، اس کا انداز بھیک مانگنے والوں جیسا تھا، آئندہ اگر یہ بات منہ سے نکالی تو خون پی جاؤں گی تمہارا، سمجھے؟ چاند تارا نے خونخوار لہجے میں کہا اور عمرو نے بے اختیار اپنے کانوں کو بار بار ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ دیکھو چاند تارا، یہ تمہارا شوہر ہے، تمہارے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اسے اس طرح مارو۔ ایک بوڑھے ہمسائے نے چاند تارا کو سمجھاتے ہوئے کہا، چل چل اپنا کام کر بڈھے پگلے، مجھے پتہ ہے تم نے جوانی میں کیا گل کھلائے تھے، تم نے بھی 3 شادیاں کی تھیں اور تینوں تیرے کرموں کو بیٹھی رو رہی ہیں، بڑا آیا مجھے سمجھانے والا۔ چاند تارا اس بوڑھے ہمسائے پر الٹی پڑی اور وہ بیچارہ کان دبائے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر آہستہ آہستہ باقی ہمسائے بھی چلے گئے، کیونکہ چاند تارا کے غصے سے سب ڈرتے تھے۔ اب بولو، مقابلہ کرو گے امان جادوگر سے یا نہیں؟ چاند تارا نے ہمسایوں کے جانے کے بعد عمرو عیار کو گورتے ہوئے کہا، بالکل کروں گا، ڈٹ کر کروں گا، تم میری پیاری بیوی ہو، میں تمہیں بہن کے سامنے کیسے شرمندہ کر سکتا ہوں؟ میں ابھی جاتا ہوں اس جادوگر کا خاتمہ کرنے، عمرو عیار نے جلدی سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ چاند تارا نے کھڑکدار لہجے میں کہا تو ہے اس جادوگر کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ عمرو عیار نے مسمسے سے لہجے میں کہا، وہ دراصل جلد از جلد جان چھڑوا کر وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ ایسے کیسے جا سکتے ہو تمہارا کوئی اعتماد ہے؟ وہاں جا کر شادی کر لو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ چاند تارا نے کہا، ارے کیا کہہ رہی ہو، تم کیسے ساتھ جا سکتی ہو؟ معلوم نہیں مجھے کہاں کہاں دھکے کھانے پڑے۔ عمرو عیار نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، جہاں مرضی آئے دھکے کھاتے پھرو، میرا کیا، لیکن انعام لیتے وقت میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تمہارا کوئی اعتماد نہیں، چاند تارا نے کہا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آخر مطلب کیا ہے تمہارا؟ صاف بات کرو، عمرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ میں یہاں سے تمہارے ساتھ ملک یمن جاؤں گی، میں وہاں اپنی بہن کے گھر رہوں گی، تم وہاں سے اس جادوگر کا مقابلہ کرنے چلے جانا۔ جب تم اس کا خاتمہ کر کے واپس آؤ گے تو پھر میں تمہارے ساتھ بادشاہ کے پاس جا کر انعام وصول کروں گی اور پھر ہم دونوں اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ چاند تارا نے پورا پروگرام بناتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلو اس بہانے تم اپنی بہن سے بھی ملاؤ گی، چلو پھر تیاری کرو۔ عمرو عیار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب وہ پوری طرح مجبور ہو گیا تھا، بس اب اسے صرف ایک آسرا رہ گیا تھا کہ امان جادوگر کا خزانہ وہ خود حاصل کرے گا۔ ظاہر ہے اس وقت تو چاند تارا اس کے ساتھ نہ ہوگی، یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ چاند تارا کو زنبیل میں کچھ نظر نہ آتا تھا، ورنہ تو عمرو عیار کے پاس ایک اشرفی باقی نہ رہتی۔
یمن کا بادشاہ اپنے دربار میں بڑا غمگین بیٹھا ہوا تھا جب سے اس کی بیٹی کو امان جادوگر اٹھا کر لے گیا تھا۔ بادشاہ ہر وقت غمگین رہنے لگ گیا تھا۔ آج بھی دربار کا سارا کام وزیر اعظم بگتا رہا تھا اور بادشاہ اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک درباری تیزی سے چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ حضور، سردار امیر حمزہ کا خاص درباری امرو پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ دربار نے بڑے موسبانہ انداز میں جھک کر کہا۔ لے آؤ۔ ٹھیک ہے، اسے بڑے عزت و احترام سے لے آؤ، وہ ضرور ہماری بیٹی شہزادی مہجبین کو واپس حاصل کرے گا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، حضور، اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کی سالی اور اس کا بہنوئی بھی ہے، کیا انہیں بھی حاضر کیا جائے؟ دربار نے کہا، ہاں ہاں، سب کو لے آؤ، بادشاہ نے بے چین لہجے میں کہا، اور دربان تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ بادشاہ کے ساتھ اب پورے دربار کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، کیونکہ امرو عیار کے قصے تو سب نے سن رکھے تھے، لیکن اسے آج تک دیکھا کسی نے نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے میں سے پہلے ایک انتہائی موٹی عورت داخل ہوئی۔ وہ بڑی اکڑ اکڑ کر چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک اور موٹی عورت تھی، لیکن وہ پہلی عورت سے کم موٹی تھی، اور اس کے پیچھے ایک لمبا اور دبلا پتلا جیسے بانس ہو آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر بڑی سی پگڑی بندھی ہوئی تھی، اس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں اور چھوٹی سی داڑھی بھی۔ اس نے بغل میں چمڑے کا ایک بڑا سا تھیلا لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور دبلا پتلا کمزور سا آدمی تھا، جس کے کپڑے پہلے آدمی کی نسبت بہت پرانے تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ دبلا پتلا اور مریل سا تھا۔ اس کا سر دائیں بائیں مسلسل ہل رہا تھا۔ بادشاہ اور درباری حیرت سے اس عجیب و غریب قافلے کو دیکھنے لگے۔ اندر آنے والے سب لوگ بادشاہ کے سامنے آ کر بڑے موزبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ البتہ امرو عیار چونکہ شاہی اداب سے واقف تھا، اسی لیے اس نے باقاعدہ جھک کر شاہی اداب کو سلام کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ امرو کہاں ہے؟ میں نے تو امرو کو بلایا تھا۔ پھر یہ بینسوں جیسی موٹی عورتیں اور مریل سے مرد کہاں سے لے آئے ہو؟ بادشاہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں پوچھا۔ حضور، میرا نام امرو ہے، میں سردار امیر حمزہ کا خاص ساتھی ہوں۔ یہ میری بیوی چاند تارہ ہے، اور یہ میری سالی ہے، میری بیوی کی بہن، اور یہ اس کا شوہر ہے۔ میری سالی نے میری بیوی کو خط لکھا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی مہجبین کو امان جادوگر کے پنجے سے چھڑا لاؤ، اور میری بیوی اسی لیے ساتھ آئی ہے کہ جو انعام آپ مجھے دیں گے وہ یہ وصول کر سکے۔ امرو عیار نے بڑے موسبانہ لہجے میں کہا، اور امرو عیار کی بات سن کر باوجود غمگین ہونے کے بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تم ہو مشہور امرو عیار؟ ٹھیک ہے، بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا۔ وزیر اعظم بادشاہ کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔ حضور اعلیٰ، وزیر اعظم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، امرو عیار کو ہمارے ساتھ کرسی پر بٹھاؤ، جبکہ اس کی بیوی، سالی اور سالی کے شوہر کو انعام و کرام دیکھ کر رخصت کر دیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیتے ہوئے کہا، اور وزیر اعظم کے اشارے پر ایک انتہائی خوبصورت کرسی لا کر بادشاہ کے ساتھ رکھ دی گئی، جس پر امرو عیار بڑے فخریہ انداز میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کی بیوی اور دوسرے لوگوں کو اشرفیاں کی تھیلی دے کر دربار سے رخصت کر دیا گیا۔ امرو عیار کی بیوی اشرفیوں کی تھیلی سنبھالے غسیلی نظروں سے امرو کو دیکھتی ہوئی دربار سے چلے گئی۔ وہ بادشاہ کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی، ورنہ اس کی نیت یہی نظر آتی تھی کہ وہ امرو کو گردن سے پکڑ کر ایک طرف پھینکتی اور خود اس کی جگہ کرسی پر بیٹھ جاتی۔ تمہارا بے حد شکریہ امرو عیار کہ تم میری بیٹی کو چھڑانے یہاں آئے۔ ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے کہ تمہاری جولی ہیرے جواہرات سے بھر دیں گے۔ بادشاہ نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کا شکریہ بادشاہ سلامت، مگر میری ایک شرط ہے، میری بیوی کے سامنے مجھے تھوڑا سا انعام دیا جائے، اور اس سے علیحدہ ہو کر مجھے باقی انعام دیا جائے، تاکہ سارا انعام میری بیوی نہ مجھ سے چھین لے۔ امرو عیار نے موسبانہ لہجے میں کہا،
اور بادشاہ سلامت اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جو اپنی بیوی سے اتنے ڈرتے ہو، جادوگروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میری بیوی مجھ سے بھی زیادہ عیار ہے، اسی لیے اس کے سامنے میری عیاری نہیں چل سکتی۔ باقی میں دنیا کو اپنی عیاری سے چکر دے دیتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیے، میں امان جادوگر کو چکر دے کر نہ صرف اسے ہلاک کر دوں گا بلکہ شہزادی کو بھی چھڑا لاؤں گا۔ بس آپ شاہی نجومی کو بلا کر پوچھیں کہ امان جادوگر کہاں رہتا ہے اور شہزادی اس وقت کس حال میں ہے۔ امرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شاہی نجومی کو حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے امرو کی بات سنتے ہی وزیر اعظم کو حکم دیا اور چند لمحوں بعد ایک بوڑھا آدمی بغل میں ایک تھیلا اٹھائے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر سلام کرنے لگا۔ حکم فرمایا جائے بادشاہ سلامت، نجومی حاضر ہے۔ اس بوڑھے نے، جو شاہی نجومی تھا، سلام کرنے کے بعد کہا، شاہی نجومی، حساب کر کے بتاؤ کہ امان جادوگر کہاں رہتا ہے اور شہزادی ماجبین اس وقت کس حال میں ہے۔ بادشاہ نے شاہی نجومی کو حکم دیتے ہوئے کہا اور شاہی نجومی بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک سلیٹ نکالی اور چاک نکال کر اس نے سلیٹ پر مختلف ہندسے لکھنے شروع کر دیے۔ پھر ان ہندسوں کے ارد گرد وہ لکیریں ڈالنے لگا۔ کافی دیر تک اس طرح ہندسے اور لکیریں بنانے کے بعد اس نے سلیٹ اور چاک ایک طرف رکھ دیا۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ شاہی نجومی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں جان کی امان دی۔ بادشاہ نے پریشان لہجے میں کہا، حضور، امان جادوگر یہاں سے شمال کی طرف 500 کوس دور نیلی پہاڑیوں کے دامن میں رہتا ہے۔ اس نے وہاں اپنے شاگرد اور محافظ جادوگروں کا پورا شہر آباد کر رکھا ہے۔ بڑے بڑے اور خوبصورت محل اس شہر میں بنے ہوئے ہیں اور عین درمیان میں امان جادوگر کا محل ہے، سب سے اونچا اور سب سے بڑا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ محل نیلے رنگ کے خوبصورت موتیوں سے بنا ہوا ہے، جبکہ باقی محل عام محلات جیسے ہیں۔ ان محلات میں رہنے والے تمام جادوگر جادو کے فن میں طاق ہیں اور یہ امان جادوگر کے محافظ بھی ہیں۔ جب بھی کوئی غیر آدمی اس شہر میں داخل ہوتا ہے تو یہ جادوگر اسے فوراً جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں، اور اس طرح کوئی بھی غیر شخص امان جادوگر تک کسی بھی حالت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس شہر کے اوپر امان جادوگر خاص محافظ جو ہر وقت اڑتے رہتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی جادوگر یا غیر متعلق شخص اگر آسمان کے ذریعے بھی امان جادوگر کے محل تک پہنچنا چاہے تو یہ محافظ جو اسے پکڑ کر کھا جاتے ہیں۔ ان دیوؤں پر کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا، اور یہ دیو انتہائی ظالم اور خطرناک ہوتے ہیں۔ جہاں تک شہزادی کا تعلق ہے، شہزادی امان جادوگر کے محل میں بخیر و عافیت موجود ہے۔ امان جادوگر نے اسے اپنے ساتھ شادی پر مجبور کیا تھا، لیکن شہزادی نے رو دھو کر اس سے 1 ماہ کی مہلت حاصل کر لی۔ اگر 1 ماہ تک کوئی اسے چھڑانے نہ آیا تو وہ امان جادوگر سے شادی کر لے گی۔ لیکن بادشاہ حضور، شہزادی نے اپنے دل میں سوچا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی وقت امان جادوگر جیسے بدصورت جادوگر سے شادی نہ کرے گی۔ اگر 1 ماہ بعد امان جادوگر نے اسے مجبور کیا تو شہزادی اپنی انگلی میں موجود ہیرا چبا کر مر جائے گی۔ شاہی نجومی نے کہا، اور نجومی کی باتیں سن کر بادشاہ کا منہ لٹک گیا۔ اب بھلا اس خطرناک شہر سے جب کوئی گزر ہی نہیں سکتا تو پھر کوئی شہزادی کو کیسے چھڑا سکے گا؟ اور جب شہزادی کو کوئی چھڑا نہ سکے گا تو شہزادی جو اپنی ضد کی پکی ہے لازماً ہیرا چبا کر خودکشی کر لے گی۔ شاہی نجومی، یہ بتاؤ کہ امان جادوگر کی جان کس میں ہے اور اس کے پاس کوئی خزانہ بھی ہے یا نہیں؟ امرو عیار نے شاہی نجومی سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تم خزانے کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بادشاہ نے چونک کر امرو عیار سے سوال کیا، حضور، مجھے خزانے کا پتہ لگ جائے تو اس کے ذریعے ایسی عیاری کروں گا کہ امان جادوگر لازماً میرے چکر میں آ جائے گا۔ امرو عیار نے جواب دیا، حالانکہ اس کا مقصد خزانے کو حاصل کرنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ شاہی نجومی، امرو نے جو پوچھا ہے
وہ تفصیل سے بتاؤ۔ بادشاہ نے شاہی نجومی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور شاہی نجومی نے دوبارہ سلیٹ اٹھائی، اس پر لکھے ہوئے پہلے ہندسے صاف کیے اور پھر چاک سے دوبارہ ہندسے لکھنے اور لکیریں ڈالنی شروع کر دیں۔ کافی دیر تک وہ حساب لگاتا رہا، پھر اس نے سلیٹ کو ایک طرف رکھی اور سر اٹھا کر جواب دیا، حضور، امان جادوگر کی جان اس کے اپنے بدن میں ہے، لیکن اس نے اپنے جسم کے گرد ایسے جادو کا حصار قائم کر رکھا ہے کہ اس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، اور جہاں تک اس کے خزانے کا تعلق ہے، امان جادوگر کے پاس 7 بادشاہوں جتنا خزانہ موجود ہے جو اس کے محل کے ایک تہہ خانے میں ہے۔ شاہی نجومی نے جواب دیا، اور 7 بادشاہوں جتنے خزانے کا سن کر امرو یار کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ شاہی نجومی، بس ایک اور بات بتاؤ کہ اس شہر میں بنے ہوئے دوسرے محلات میں اکیلے جادوگر رہتے ہیں یا ان کی بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں؟ امرو یار نے کہا، اور شاہی نجومی ایک بار پھر حساب کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس بار اس کا حساب جلدی ختم ہو گیا۔ حضور، محلات میں جادوگروں کی بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں۔ یہ سب وہ خوبصورت لڑکیاں ہیں جو امان جادوگر مختلف علاقوں سے اٹھا کر لاتا ہے اور پھر انہیں کچھ روز اپنے پاس رکھ کر جادوگروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ شاہی نجومی نے حساب کر کے بتایا، بس کافی ہے، اب میں دیکھوں گا کہ یہ امان جادوگر میری عیاری کا مقابلہ کیسے کرتا ہے۔ امرو یار نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی کو جانے کا اشارہ کیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسے خوفناک اور خطرناک جادو کا مقابلہ کر لو گے؟ بادشاہ نے امرو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بادشاہ سلامت، یہ جادوگر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مجھ سے تو طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی خوفزدہ رہتا ہے۔ بہرحال آپ بے فکر رہیے، میں اللہ کے حکم سے امان جادوگر کا خاتمہ کر کے شہزادی ماجبین کو آپ کے ہاں پیش کر دوں گا۔ امرو یار نے کہا، اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوگے تو یقین کرو امرو یار، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم بوڑھے ہو، اسی لیے میں تمہاری شادی ماجبین سے نہیں کر سکتا، اور پھر تم پہلے سے شادی شدہ بھی ہو، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اور زیادہ انعام دوں گا، بس تم کسی طرح میری بیٹی کو واپس لے آؤ۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، نیک شگون کے طور پر اس انعام کا کچھ حصہ ابھی دے دیجئے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت نیک شگون ہوتا ہے۔ امرو یار نے بادشاہ کو نیک شگون کا چکر دیتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ضرور۔ بادشاہ نے کہا، اور پھر اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ امرو یار کو نیک شگون کے طور پر 100 تھیلیاں اشرفیوں سے بری ہوئی دی جائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور اشرفیوں سے بری ہوئی 100 تھیلیاں امرو یار کے سامنے پیش کی گئیں۔ امرو یار نے جلدی سے ساری تھیلیاں ایک ایک کر کے زنبیل میں ڈال لیں۔ کیا ان تھیلیوں کے بارے میں تمہاری بیوی کو بتایا جائے؟ بادشاہ نے قدرے مسکراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ حضور، ہرگز ایسا نہ کریں، ورنہ وہ کم وقت پھر سے سب چھین لے گی، اور حضور اپنا وعدہ بھی یاد رکھیے کہ میری بیوی کے سامنے مجھے تھوڑا سا انعام دیں، اور باقی انعام اس کی عدم حاضری میں مجھے دیں۔ امرو یار نے کہا، اچھا ایسا ہی ہوگا، تم بے فکر رہو، بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر امرو یار نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس سے جانے کی اجازت لے کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم وہاں تک پیدل جاؤ گے؟ بادشاہ نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ نہیں حضور، مجھے گھوڑے پر جانا ہوگا، اب میں بازار جا کر کوئی گھوڑا خریدوں گا۔ امرو یار نے جواب دیا، کیوں بازار سے کیوں خریدو گے جب ہمارے شاہی اسبل میں ایک سے ایک تیز رفتار گھوڑا موجود ہے؟ بادشاہ نے کہا، حضور مجھے معلوم ہے، لیکن آپ سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی کہ کہیں آپ مجھے لالچی نہ سمجھ لیں۔ امرو یار نے کہا، اس میں لالچ کی کون سی بات ہے امرو یار؟ وزیر اعظم، امرو یار کو ہمارے استبل کا سب سے طاقتور اور تیز رفتار گھوڑا دیا جائے تاکہ یہ جلد از جلد امان جادوگر کے شہر تک پہنچ سکے۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کو حکم دیتے ہوئے کہا،
اور پھر عمرو عیار بادشاہ سے اجازت لے کر دربار سے باہر آ گیا۔ وزیر اعظم اس کے ساتھ تھا۔ وزیر اعظم اسے لے کر سیدھا شاہی اسبل میں پہنچا اور پھر اس سے ایک سیاہ رنگ کا سب سے طاقتور اور تیز گھوڑا عمرو عیار کے حوالے کر دیا۔ عمرو، مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب لوٹو گے، کیونکہ میں نے تمہارے بہت سے کارنامے سن رکھے ہیں۔ بہرحال شہزادی ماجبین بھی میری بیٹی جیسی ہے اور میں اپنی بیٹی کی طرح اسے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے اگر تم کامیاب واپس لوٹے تو میں بادشاہ سے علیحدہ تمہیں انعام دوں گا۔ بہت بڑا انعام؟ وزیر اعظم نے کہا۔ او، بہت بہت شکریہ وزیر اعظم۔ اب آپ نے انعام کا ذکر کر ہی دیا ہے، پھر میرے عقیدے کے مطابق نیک شگون کے طور پر آپ کو مجھے بھی ابھی کچھ دینا چاہیے۔ عمرو عیار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا۔ اوہ، اچھا، ضرور لو۔ وزیر اعظم بھلا نیک شگون سے کیسے انکار کر دیتا؟ اس نے جلدی سے اپنے گلے میں پہنا ہوا قیمتی ہیروں کا ہار اتار کر عمرو عیار کو دے دیا، جسے عمرو عیار نے بڑی پھرتی سے لے کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا، اور پھر وزیر اعظم کا شکریہ کرتے ہوئے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیز رفتار گھوڑا ایک ہی جھٹکے سے آگے بڑھا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا شاہی اسبل سے نکل کر شہر کی بڑی سڑک پر دوڑنے لگا۔ عمرو عیار بڑی مضبوطی سے گھوڑے کی پشت پر جمع بیٹھا تھا۔ گھوڑا واقعی بے حد تیز رفتار تھا، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر کی حدود پار کر گیا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی عمرو عیار نے گھوڑے کا رخ شمال کی طرف کر دیا اور گھوڑے کو مزید ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی رفتار اور زیادہ بڑھ گئی۔ گھوڑے کی طاقت اور رفتار کو دیکھ کر عمرو عیار مطمئن ہو گیا کہ وہ جلد از جلد نیلی پہاڑیوں تک پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اس طرف سے اطمینان ہونے کے بعد اب وہ امان جادوگر کے شہر میں داخل ہونے اور اس سے مقابلہ کرنے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ امان جادوگر دبلا پتلا لمبے قد کا تھا۔ اس نے سر پر دنیا کے انتہائی قیمتی ہیروں سے بنا ہوا تاج پہن رکھا تھا۔ اس کا لباس سرخ رنگ کا تھا اور آنکھوں کا رنگ بھی گہرا سرخ تھا۔ اس کی شکل بہت مکروہ اور گندی تھی۔ چہرے پر خباثت اور ظلم کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اس وقت اپنے خاص کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت تخت پر بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ اس نے تخت کے ساتھ ایک کرسی پر شہزادی ماجبین کو بٹھا رکھا تھا۔ تخت کے سامنے 4 خوبصورت عورتیں ناچنے میں مصروف تھیں۔ شہزادی چہرہ جھکائے خاموش رنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی، تمہاری میعاد ختم ہونے میں باقی 20 روز رہ گئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑو اپنی ضد کو اور فوراً مجھ سے شادی کر لو۔ میں دنیا کی ہر نعمت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ امان جادوگر نے بڑے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آخر تمہیں کس کا انتظار ہے؟ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑا کر لے جائے گا تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ دنیا میں ابھی تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو امان جادوگر کا مقابلہ کر سکے۔ امان جادوگر نے بڑے فاتحانہ انداز میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ مت، تمہیں چھڑانے والا اپنی جگہ سے چل پڑا ہے۔ شہزادی نے سر اٹھا کر بڑے مضبوط لہجے میں کہا، اچھا تو یہ خواب دیکھ رہی ہو تم؟ بس خواب میں کوئی تمہیں چھڑا سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ اور دنیا میں سب سے بڑا بزرگ تو میں ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑا جادوگر ہوں۔ امان جادوگر نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بہرحال مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے ضرور تمہاری ناپاک قید سے رہائی دلائے گا۔ شہزادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، چونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اسی لیے تم جو کچھ بھی کہو میں برا نہیں مانوں گا، ورنہ تمہاری جگہ کسی اور نے ایسے الفاظ منہ سے نکالے ہوتے تو اب تک جل کر راکھ ہو چکا ہوتا۔ امان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا جام زور سے دیوار میں دے مارا۔ ایک چھناکے کی آواز سنائی دی اور جام دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ جاؤ، نکل جاؤ سب یہاں سے،
امان جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ناچتی ہوئی لڑکیاں تیزی سے دوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ البتہ شہزادی خاموش بیٹھی رہی۔ تم بھی جاؤ شہزادی، ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری گردن مروڑ دوں۔ میں دیکھتا ہوں کون تمہیں چھڑانے آتا ہے۔ جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، امان جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور شہزادی بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ امان جادوگر چند لمحے وہیں لیٹا رہا۔ اسے دراصل شہزادی کے الفاظ ناپاک قید پر غصہ آ گیا تھا، اور یہ واقعی حقیقت تھی کہ وہ صرف شہزادی کی وجہ سے اپنا غصہ پی گیا تھا، ورنہ وہ ایسے الفاظ سنتے ہی بولنے والوں کی گردنیں توڑ دینے کا عادی تھا۔ او نہیں بزرگ، میں دیکھتا ہوں یہ کون بزرگ ہے جو شہزادی کو بھڑکا رہا ہے۔ امان جادوگر کو اچانک شہزادی کے خواب کا خیال آ گیا۔ وہ پیر پٹاختا ہوا آگے بڑھا اور اس کمرے سے نکل کر ایک برآمدے سے گزرتا ہوا ایک اور کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے کے درمیان میں لکڑی کی ایک پرانی سی میز پڑی ہوئی تھی، جس پر شیشے کا ایک بڑا سا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ امان جادوگر نے دونوں ہاتھ اس پیالے پر پھیلا دیے اور زور زور سے ایک منتر پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے دونوں ہاتھ ہٹائے تو پیالے سے نیلے رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔ یہ دھواں بڑا ہو کر ایک بوڑھی عورت کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر یہ عورت جادو دھوئیں کی بنی ہوئی تھی، یوں واضح ہوتی گئی جیسے دھوئیں کی بجائے سچ مچ کی عورت ہو۔ دھوئیں کی چڑیل، مجھے بتاؤ کہ شہزادی ماجبین کے خواب میں کس بزرگ نے آنے کی جرت کی ہے؟ جلدی بتاؤ، امان جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میرے آقا، جو بزرگ خواب میں آئے ہیں وہ خواجہ خضر ہیں، جنہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہوا ہے، دھوئیں چڑیل نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خواجہ خضر، کیا یہ مجھ سے بھی بڑے جادوگر ہے؟ امان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، نہیں میرے آقا، وہ جادوگر نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، دھوئیں کی چڑیل نے جواب دیا۔ اچھا تو بتاؤ اس وقت وہ کہاں ہے؟ میں ابھی انہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیسے میری ہونے والی بیوی کے خواب میں آنے کی جرت کی ہے۔ امان جادوگر نے غصے سے پیر پٹاختے ہوئے کہا، میرے آقا، وہ کسی کو نظر نہیں آتے، اسی لیے آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور اس کا خیال کریں جو شہزادی کو بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ دھوئیں کی چڑیل نے جواب دیا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا واقعی کوئی شہزادی کو چھڑانے آ رہا ہے؟ کون ہے وہ بدقسمت؟ امان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں میرے آقا، شہزادی کا خواب سچ ہے۔ شہزادی کو بچانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا عیار سردار امیر حمزہ کا درباری خواجہ امرو آ رہا ہے۔ وہ بس طلسمی شہر کی سرحد کے قریب پہنچنے والا ہے۔ دھوئیں کی چڑیل نے جواب دیا، سردار امیر حمزہ کا درباری، دنیا کا سب سے بڑا عیار خواجہ امرو کون ہے؟ میں نے تو اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ امان جادوگر نے کہا، میرے آقا، تم چونکہ شہنشاہ فراسیاب کے ماتحت نہیں ہو اور علیحدہ رہتے ہو، اسی لیے تمہیں امرو عیار کے بارے میں معلوم نہیں۔ یہ امرو عیار وہ ہے جس نے بے شمار بڑے بڑے جادوگروں کو اپنی عیاری سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ جادوگروں کا بادشاہ اور طلسم ہوشربا کا شہنشاہ فراسیاب بھی ہر وقت اس سے خوف زدہ رہتا ہے۔ دھوئیں کی چڑیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، تو کوئی خاص آدمی ہے۔ بہرحال میں دیکھوں گا کہ میرے سامنے اس کی عیاری کیسے چلتی ہے۔ میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا، اس کا خون پی جاؤں گا۔ اور کیا کہہ رہی ہو تم کہ وہ طلسمی شہر کی سرحد میں پہنچنے والا ہے؟ امان جادوگر نے غصے سے پیر پٹاختے ہوئے کہا، ہاں میرے آقا، بالکل وہ پہنچ بھی گیا ہے، کسی بھی لمحے طلسمی شہر میں داخل ہو جائے گا۔ دھوئیں کی چڑیل نے جواب دیا، وہ کیسے طلسمی شہر میں داخل ہو سکتا ہے؟ میرے محافظ جادوگر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ امان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ بہت بڑا عیار ہے میرے آقا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی عیاری کرے گا، اور ہو سکتا ہے تمہارے ہی جادوگر اسے پناہ دے دیں۔
دھوئیں کی چڑیل نے جواب دیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ باتیں کر رہی ہو جو ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جادوگر اسے پناہ دیں؟ دفع ہو جاؤ، جاؤ واپس پیالے میں، ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ امان جادوگر نے غصے سے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور دھواں تیزی سے واپس پیالے میں داخل ہوتا چلا گیا۔ امان جادوگر پیر پٹکتا ہوا اس کمرے سے نکلا اور پھر محل کے صحن میں آ گیا۔ آؤ محافظ دیو کے سردار، فوراً میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، امان جادوگر نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کر چیختے ہوئے کہا، اور جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا، آسمان پر سائیں سائیں کی تیز آواز سنائی دینے لگی، اور پھر ایک کیوی ہیکل دیو آسمان سے اتر کر تیزی سے امان جادوگر کے سامنے جھک گیا۔ غلام حاضر ہے میرے آقا، اس کیوی ہیکل دیو نے بڑے موزبانہ لہجے میں کہا۔ سنو، ایک آدم ذات جس کا نام امرو عیار ہے، طلسمی شہر میں داخل ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ تم اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا، اور سنو، پورے شہر میں منادی کر دو کہ اگر کسی جادوگر نے اس امرو عیار کو پناہ دی تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ امان جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا۔ وضاحت فرمائی جائے کہ جو جادوگر اس امرو عیار کو پناہ دے گا، کیا انہیں وہی سزا دی جائے یا انہیں گرفتار کر کے حضور کے سامنے پیش کیا جائے؟ دیو کے سردار نے موزبانہ لہجے میں کہا، میں خود انہیں سزا دوں گا، تم انہیں طلسمی جال میں باندھ کر میرے سامنے لے آؤ۔ امان جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا۔ دیو کے سردار نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر امان جادوگر کی طرف سے جانے کا اشارہ ملتے ہی وہ تیزی سے آسمان پر بلند ہوتا چلا گیا۔ امرو عیار منزلیں مارتا ہوا نیلی پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ گیا، جہاں وہ طلسمی شہر موجود تھا جسے امان جادوگر نے بسایا تھا۔ شہر کی عمارتیں اسے صاف نظر آ رہی تھیں، واقعی اونچی اونچی اور خوبصورت عمارتیں تھیں۔ شہر کے اوپر کٹی ہوئی پتنگوں کی طرح دیو اڑتے پھر رہے تھے۔ امرو عیار گھوڑے سے اتر پڑا اور اس نے گھوڑے کو ایک طرف چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے زنبیل میں سے روغن عیاری نکالا اور اپنے چہرے اور کپڑوں پر مل لیا۔ ساتھ ہی اس نے دل میں امان جادوگر بن جانے کا خیال کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا حلیہ اور لباس بدل گیا۔ اب وہ کسی جادوگر کے روپ میں تھا، اور ظاہر ہے جس حلیے میں اب وہ تھا وہ امان جادوگر کا ہی ہوگا، کیونکہ اس نے امان جادوگر کو اب تک نہ دیکھا تھا۔ بہرحال امان جادوگر کا روپ دھارتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا طلسمی شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ شہر کے باہر محافظ باقاعدہ پہرا دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے امرو عیار کو دیکھا، وہ سب بری طرح چونک پڑے اور اس کے سامنے جھکتے چلے گئے۔ وہ بڑی تیزی سے سلام کر رہے تھے، کیونکہ انہیں تو یہی نظر آ رہا تھا کہ ان کا آقا امان جادوگر شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ امرو عیار آتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں سامنے ایک عمارت پر پڑیں جس پر خوبصورت ہیرے لگے ہوئے تھے۔ ان خوبصورت ہیروں کو دیکھتے ہی امرو عیار کی طبیعت جوش میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ امان جادوگر تک پہنچنے سے پہلے وہ کیوں نہ شہر میں موجود تمام دولت جپٹ لے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ بھول جائے اور یہ دولت اس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ چنانچہ وہ تیز قدم اٹھا اس محل میں داخل ہو گیا، جو محل بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے اندر تمام سامان ہیرے، جواہرات اور سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہ دراصل ہمان جادوگر کا محل تھا۔ جیسے ہی امرو عیار اندر داخل ہوا، محل میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہاں موجود تمام عورتیں اور مرد اس کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک گئے۔ اسی لمحے امرو عیار نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جادوگر جس کا سر گنجا اور داڑھی لمبی تھی، ایک کمرے سے بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس کے پیچھے ایک اور نوجوان تھا جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ وہ اس بوڑھے کا بیٹا لگتا تھا۔ میرے آقا، شمان جادوگر اور بیٹا ہمان جادوگر تعظیم بجا لاتا ہے۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر امرو عیار کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔
تم نے کس کی اجازت سے یہ تمام دولت اکٹھی کر رکھی ہے؟ عمرو عیار نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ حضور نے خود تو یہ دولت ہمیں بخشی ہے جناب اعلیٰ، بوڑھے شمان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو عیار کوئی جواب دیتا، اچانک آسمان سے کسی کے زور زور سے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ طلسمی شہر والو سن لو، اپنے آقا امان جادوگر کا پیغام سن لو۔ شہر میں کوئی بھی داخل نہ ہونے پائے۔ اگر کسی کو کوئی اجنبی نظر آئے تو وہ اسے فوراً گرفتار کر کے آقا کے پاس لے جائے۔ اور سنو، اگر کسی نے اجنبی کو پناہ دی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ آواز گونج رہی تھی کہ بیک وقت پورے شہر میں سنائی دے رہی تھی۔ حضور، کون اجنبی داخل ہونے والا ہے؟ حضور نے مجھے تو نہیں بتایا، ابھی میں محافظوں کو احکام دے دیتا ہوں۔ شمان جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ احکام دے دو، ہم بھی اسی لیے یہاں آئے تھے، لیکن اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ طلسمی شہر میں لگی ہوئی تمام دولت اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھ لیں، لہٰذا تمام دولت اکٹھی کر کے یہاں لے آؤ، ہم اس وقت تک آرام کر لیں۔ عمرو عیار نے بڑے گرجدار لہجے میں کہا، اور شمان جادوگر اور حمان جادوگر نے ادب سے سر جھکا دیے۔ عمرو عیار دراصل چاہتا تھا کہ وہ تمام محافظوں کی نظروں سے بچ کر اس کے محل میں چھپا رہے گا، اور جب ساری دولت اکٹھی ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی زنبیل میں ڈال کر چادر سلیمانی اوڑھ کر اطمینان سے امان جادوگر کے محل میں پہنچ جائے گا۔ آئیے حضور، ادھر کمرے میں آرام فرمائیے، میں دولت اکٹھی کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ شمان جادوگر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، اور عمرو عیار بڑے شاہانہ انداز میں اکڑتا ہوا ادھر چل پڑا۔ لیکن دوسرے لمحے اسے آسمان پر سائیں سائیں کی آواز سنائی دی، اور عمرو عیار چونک کر اوپر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قوی ہیکل دیو آسمان پر اڑ رہا ہے۔ اسی لمحے دیو کی نظریں نیچے کو ہوئیں تو ایک لمحے کے لیے ہوا میں ساکت ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے غوطہ لگایا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا جال نظر آ رہا تھا۔ دیوؤں کا سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے آقا۔ شمان جادوگر نے دیو کو تیزی سے نیچے اترتے دیکھ کر عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں، عمرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دیو اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے نیچے اترنے کی بجائے ہاتھ میں پکڑا ہوا جال شمان جادوگر پر پھینکا۔ ارے ارے، یہ کیا؟ شمان اور حمان جادوگر دونوں نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ وہ جال میں پھنس کر فضا میں اٹھ گئے تھے، اور دیو نے بڑی پھرتی سے جال کا منہ بند کر کے اسے اپنے کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ اب وہ دونوں جال میں بندھے ہوئے اس کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں، عمرو عیار نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح گھبرا گیا، جبکہ دیو نے غصے سے پھنکارتے ہوئے غوطہ مارا، اور پھر اس نے جھپٹ کر عمرو عیار کو کمر سے پکڑا اور اسے اٹھاتے ہوئے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی دیو نے عمرو عیار کو پکڑا، عمرو عیار کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ دیو کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عمرو عیار کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور اسی لمحے شمان اور حمان جادوگروں کی بھی حیرت سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ دیو کے سردار میں خاصیت تھی کہ اس کے سامنے روغن عیاری کام نہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آسمان پر سے ہی عمرو عیار کو پہچان لیا تھا، اور شاید اس نے یہی سمجھا تھا کہ اس اجنبی کو شمان اور حمان جادوگر نے پناہ دے رکھی ہے، اسی لیے اس نے حمان جادوگر کے حکم کے مطابق ان دونوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی دیو نے عمرو عیار کو کمر سے پکڑا، عمرو عیار کا روغن عیاری غائب ہو گیا۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا، اور عمرو عیار کو اصل شکل میں دیکھتے ہی شمان اور حمان جادوگر، جو اسے امان جادوگر سمجھ رہے تھے، حیرت سے چیخنے لگے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو امان جادوگر نہیں ہے، ہم تو اسے امان جادوگر سمجھے تھے۔ ان دونوں نے جال میں چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔
تم نے اس اجنبی کو پناہ دی ہے، اسی لیے اب تمہیں سردار امان جادوگر جلا کر راہ کر دے گا۔ دیوں کے سردار نے امرو عیار کو اور زیادہ بینچتے ہوئے کہا، اور امرو عیار کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ گو اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے، لیکن دیوں کے سردار کی گرفت اس کی کمر پر اتنی سخت تھی کہ اس کا سانس رکا جا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ دیو کے منہ پر مارنے چاہے، مگر اسی لمحے دیو نے غصے سے پھنکارتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا دیا اور امرو عیار کے دماغ پر اندھیرے سے چھانے لگے۔ اس کا جسم جیسے بے حس ہونے لگا۔ دیوں کا سردار امرو عیار کو کمر سے پکڑے اور جال میں شامان اور حمان جادوگر کو اٹھائے تیزی سے طلسمی شہر کے اوپر اڑتا ہوا امان جادوگر کی محل کی طرف جا رہا تھا۔ شہر کی چھتوں پر موجود دیو اور ان کی عورتیں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ سب محافظ دیوں کے سردار کو ہاتھ ہلا ہلا کر شاباش دے رہے تھے، جس نے اتنی جلدی نہ صرف اجنبی کو پکڑ لیا تھا، بلکہ اس نے انہیں پناہ دینے والے شامان اور حمان جادوگروں کو بھی جال میں جکڑ لیا تھا۔ ویسے وہ سب شامان جادوگر اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ شامان جادوگر تو امان جادوگر کا نائب تھا اور اس کے بعد شہر کا حاکم تھا۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ شامان جادوگر ہی اجنبی کو پناہ دے دے گا۔ شامان جادوگر کو اجنبی کے پکڑنے اور انہیں پناہ دینے والے شامان اور حمان جادوگروں کی گرفتاری کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ اپنے خاص کمرے میں ان کے انتظار میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ دراصل شامان جادوگر پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا، جسے اس کا نائب ہونے کے باوجود اس نے دشمن کو پناہ دے دی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شامان اور اس کے بیٹے حمان جادوگر کو عبرتناک سزا دے گا۔ چند لمحوں بعد باہر سے تیز تیز قدم اٹھانے کی آواز سنائی دی اور پھر کمرے کے بڑے سے دروازے میں دیوں کا سردار نمودار ہوا۔ اس نے امرو عیار کو اس طرح جکڑ رکھا تھا جبکہ جال میں بندھے ہوئے دونوں جادوگر زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ اجنبی اور ان کو پناہ دینے والے حاضر ہیں میرے آقا، دیوں کے سردار نے اندر داخل ہو کر موزبانہ انداز میں کہا۔ اس اجنبی کو میرے قدموں میں پھینک دو، حمان جادوگر نے غصے سے داڑھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جیسے ہی دیو نے امرو عیار کو نیچے پھینکا، اسی لمحے حمان جادوگر نے بھی زور سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا اور امرو عیار فرش پر بچھے ہوئے موٹے قلین پر گرا تھا۔ اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ اس سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، پہلے ان سے پوچھ لوں کہ انہوں نے میرے دشمن کو کیوں پناہ دی ہے۔ حمان جادوگر نے جال میں بندھے ہوئے شامان جادوگر اور اس کے بیٹے حمان جادوگر کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، جنہیں دیو کے سردار نے جال کا منہ کھول کر اب باہر نکال دیا تھا۔ سردار ہم بے گناہ ہیں۔ یہ شخص آپ کے روپ میں ہمارے محل میں داخل ہوا تھا، ہم نے اسے پناہ نہیں دی تھی، ہم بے قصور ہیں، ہم پر رحم کیا جائے۔ شامان اور حمان دونوں نے حمان جادوگر کے قدموں میں سر جھکاتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، ہمارے روپ میں کس کی یہ جرت ہے کہ ہمارا روپ داڑ سکے؟ کیوں دیوں کے سردار، کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ حمان جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے دیوں کے سردار سے مخاطب ہو کر پوچھا، نہیں سردار، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ کے حکم کا اعلان کرتے ہوئے آسمان پر اڑ رہا تھا۔ جب میں ان کے محل کے اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ اجنبی ان کے سامنے کھڑا تھا اور یہ دونوں اس کے سامنے بڑے موزبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ چونکہ آپ نے پناہ دینے والوں کو جال میں جکڑنے اور اجنبی کو پکڑنے کا حکم دیا تھا، اسی لیے میں نے فوراً ان دونوں کو جال میں جکڑ لیا اور اس اجنبی کو پکڑ لیا اور یہاں لے آیا۔ البتہ سارے شہر کے لوگ ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اب بولو شامان جادوگر، اب کیا کہتے ہو؟ حمان جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ہم سچ کہہ رہے ہیں سردار۔ دیوں کے سردار میں یہ خاصیت آپ نے پیدا کر رکھی ہے کہ وہ اصل حقیقت کو فوراً دیکھ جاتا ہے۔ اسے یقیناً یہ اجنبی اصل صورت میں نظر آیا ہوگا، لیکن ہم میں یہ خاصیت نہیں ہے۔
یہ بھی آپ ہی نے اس کی خاصیت پیدا کر رکھی ہے کہ جیسے یہ کسی کو ہاتھ لگائے اگر وہ کسی روپ میں ہوتا ہے تو خود بخود اثر روپ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب دیوں کے سردار نے اس اجنبی کو پکڑا تب یہ اصل صورت میں آ گیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ ہم بے قصور ہیں۔ عالی جا شمان جادوگر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو تمہاری درست ہے، ہم نے محافظیوں میں یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے، لیکن تم نے جادوگر کے معلوم کیوں نہ کیا کہ یہ کون ہے؟ امان جادوگر نے کہا، حضور یہ آپ کے روپ میں تھا، آپ پہ جادو کرنے کی جرت کیسے کرتے؟ پھر ہمیں تو اطلاع بھی نہ تھی کہ کوئی اجنبی شہر میں داخل ہوا ہے۔ سردار اگر یہ آپ کے روپ میں نہ ہوتا پھر شہر میں کیسے داخل ہو سکتا تھا؟ پھر یہ سرحد پر ہی پکڑا جاتا۔ شمان جادوگر نے کہا، او ہاں ہمیں اس بات کا خیال بھی نہ تھا، واقعی یہ عیار آدمی ہے، اس نے ہمارا روپ اسی لیے دھارا ہوگا تاکہ کوئی اسے روک نہ سکے۔ اگر محافظ دیوں میں یہ خاصیت پیدا نہ رکھی ہوتی تو پھر اس کا پکڑ جانا بہت مشکل ہوتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ تم دونوں بے قصور ہو اور ہم بے قصوروں کو سزا نہیں دیا کرتے، اسی لیے تم دونوں کو معاف کیا جاتا ہے، تم زندہ سلامت واپس جا سکتے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ امان جادوگر نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور وہ دونوں خوشی سے امان جادوگر کو سلام کرتے ہوئے واپس مڑے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ تم بھی جاؤ دیوں کے سردار، اب ہم ذرا اس عیار سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ امان جادوگر نے کمرے میں موجود دیوں کے سردار سے مخاطب ہو کر کہا اور دیوں کا سردار سلام کر کے سر جھکائے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمرو عیار اسی طرح قلین پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ جادوگروں اور دیوں کے سردار جانے کے بعد امان جادوگر کچھ دیر غور سے عمرو عیار کو دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے سامنے رکھی ہوئی ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر عمرو عیار پر پھونکا تو عمرو عیار ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی زبان بھی کھل گئی، لیکن بیٹھتے ہی اس کا باقی جسم پھر مفلوج ہو گیا، سوائے گردن کے اوپر کا حصہ یعنی چہرہ اور سر کے اعضاء حرکت کر سکتے تھے۔ عمرو عیار تمہارا نام ہے؟ تم سردار امیر حمزہ کے درباری ہو اور تم شہزادی ماں جبین کو چھڑانے آئے ہو؟ امان جادوگر نے تابڑتوڑ سوال کرتے ہوئے کہا، جادوگروں کے شہنشاہ اعظم، میرا نام واقعی عمرو ہے اور میں پہلے سردار امیر حمزہ کا درباری تھا، لیکن جب سردار امیر حمزہ نے مجھے کہا کہ میں جادوگروں کے شہنشاہ اعظم امان جادوگروں کا مقابلہ کروں، میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میری یہ جرت نہ تھی کہ میں جادوگروں کے شہنشاہ اعظم کا مقابلہ کر سکوں۔ اس پر سردار امیر حمزہ نے ناراض ہو کر مجھے دربار سے نکال دیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ میں ان سے بچ کر اور فرار ہو کر پناہ لینے کے لیے یہاں آیا ہوں اور مجھے شہزادی ماں جبین سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو صرف پناہ چاہیے، جادوگروں کے شہنشاہ اعظم کی پناہ۔ عمرو عیار نے انتہائی موزبانہ اور عاجزانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس نے یہی سوچا تھا کہ اب عیاری سے کام لینا چاہیے، ورنہ اس حالت میں امان جادوگر اسے ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ تم ہمیں جادوگروں کا شہنشاہ کیسے کہہ رہے ہو جبکہ جادوگروں کا شہنشاہ افراسیاب ہے؟ امان جادوگر نے کہا، لیکن اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ افراسیاب جادوگروں کا شہنشاہ ضرور ہے، لیکن حضور تو جادوگروں کے شہنشاہ اعظم ہیں، بھلا افراسیاب آپ کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ عمرو عیار نے جواب دیا۔ امان جادوگر کا چہرہ عمرو عیار کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھا، لیکن ہمیں تو دھویں کی چڑیل نے اطلاع دی تھی کہ تم شہزادی ماں جبین کو چھڑانے کے لیے آئے ہو۔ امان جادوگر نے کہا، دھویں کی چڑیل اپنی جگہ درست کہتی ہے، لیکن میں نے دل میں یہی بہانہ بنایا تھا، لیکن میرا شہزادی ماں جبین سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ شہزادی ماں جبین بے حد خوبصورت ہے اور ایسی خوبصورت لڑکی کو یقیناً آپ جیسا شوہر ہی ملنا چاہیے۔ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، طاقتور اور جادوگروں کا شہنشاہ اعظم، عمرو عیار نے فوراً جواب دیا، لیکن وہ تو شادی کے لیے رضامند نہیں ہے۔ امان جادوگر نے اور زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہا۔ عمرو کی عیارانہ خوشامد نے اس کا سینہ فخر سے پھیلا دیا تھا۔
اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کی بہت بڑی نادانی ہے، اسے تو اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے۔ امرو عیار نے فوراً جواب دیا، ٹھہرو، ہم اسے بلاتے ہیں، تم خود دیکھ کر بتانا، امان جادوگر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک کنیز کمرے میں داخل ہو کر امان جادوگر کے سامنے جھک گئی۔ حکم میرے آقا، کنیز نے بڑے موسبانہ لہجے میں کہا، شہزادی ماہجبین کو فوراً حاضر کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ تمہیں چھڑانے والا آ گیا ہے، تم اس سے مل لو۔ امان جادوگر نے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور کنیز سلام کر کے تیزی سے واپس مڑ گئی۔ حضور، آپ واقعی بہت بڑے جادوگر ہیں، میں نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں، لیکن حضور، میں نے آج تک کسی دیو کو اس طرح کسی کی غلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی جادوگر نے باقاعدہ شہر بسا رکھا ہو۔ باقی جادوگر تو علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، امرو عیار نے کہا۔ یہ دیو ہم نے جادو کے زور سے پیدا کر رکھے ہیں، دیوں والا جادو اس پوری دنیا میں صرف ہمیں ہی آتا ہے، اور یہ شہر ہم نے اس لیے بسا رکھا ہے تاکہ ہماری رعایا زیادہ سے زیادہ ہو۔ امان جادوگر نے فخریہ انداز میں کہا، اور امرو دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اس نے بڑی عیاری سے معلوم کر لیا تھا یہ دیو اصل نہیں بلکہ جادو کے ہیں، کیونکہ وہ ان دیوؤں سے واقعی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اصل حقیقت فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ اب معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جادو کے دیو ہیں، چنانچہ اب ان سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ جیسے ہی امان جادوگر مرتا، یہ دیو بھی ختم ہو جانے تھے، اور یہی بات وہ جاننا چاہتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت شہزادی داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غمگین تھا اور آنکھیں اداس تھیں، لیکن اس کی اداسی نے اسے اور بھی زیادہ حسین کر دیا تھا۔ آؤ شہزادی ماجبین، اسے دیکھو، یہ امرو عیار ہے، سردار امیر حمزہ کا درباری، یہ تمہیں چھڑانے آیا ہے۔ امان جادوگر نے کلین پر بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے امرو عیار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور شہزادی ماجبین حیرت سے امرو عیار کو دیکھنے لگی۔ امرو عیار بھی بڑے غور سے شہزادی کو دیکھنے لگا، اور پھر اس نے اپنی ایک آنکھ کا کونا ذرا سا دبا دیا، جیسے شہزادی کو اشارہ کر رہا ہو وہ عیاری کر رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ بھی تمہارا کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، تم اس طرح مجھے چکر دینا چاہتے ہو؟ شہزادی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں شہزادی، جادوگروں کے شہنشاہ اعظم درست فرما رہے ہیں، میں دل میں یہی بہانہ بنا کر یہاں آیا تھا، لیکن شہزادی، میری تم سے یہی درخواست ہے کہ تم شادی کر لو، تمہیں امان جادوگر سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور شوہر دنیا بھر میں اور کوئی نہیں ملے گا۔ امرو عیار نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، او نہیں، تم تو خوش آمدی ہو، میں تم پر تھوکتی بھی نہیں، شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر پیر پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی، اور کمرہ امان جادوگر کے کہکوں سے گونج اٹھا۔ تم مانو یا نہ مانو، شادی تو تمہیں ہر حال میں مجھ سے کرنا ہوگی، امان جادوگر نے کہا۔ میں بے حس و حرکت بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں، کیا آپ مجھے ذرائع کرم آزاد کر کے اپنے غلاموں میں شامل نہیں کر سکتے؟ امرو عیار نے کہا، نہیں، تمہیں شادی سے پہلے آزاد نہیں کیا جا سکتا، البتہ اب میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، ورنہ میں نے تمہیں فوری طور پر جلا کر راہ کر دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا، لیکن اب تم زندہ رہو گے، لیکن شادی تک تمہیں قید میں رکھا جائے گا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں آزاد کیا جائے یا نہیں۔ امان جادوگر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اس کی نظر امرو عیار کی بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل پر پڑ گئی۔ یہ کیسا تھیلا ہے جو تم نے بغل میں لٹکا رکھا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ امان جادوگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بڑے اطمینان سے زنبیل امرو عیار کی بغل سے اتار لی۔ امرو عیار چونکہ مفلوج تھا، اسی لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ یہ میرا عام سامان کا تھیلا ہے شہنشاہ اعظم، یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، امرو عیار نے کہا۔ ارے یہ تو بالکل خالی ہے، تم خواہ مخواہ اسے لٹکائے پھر رہے ہو، امان جادوگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے زنبیل کو ایک طرف اچھالتے ہوئے کہا، اور زنبیل کمرے کے ایک کونے میں جا گری۔
اس کے ساتھ ہی امان جادوگر نے دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھا کر زور زور سے جھٹکنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہاتھ جھٹکتے ہی عمرو عیار کے جسم کے گرد دھواں سا پھیلتا چلا گیا، اور چند لمحوں بعد جب دھواں جٹا تو عمرو عیار غائب ہو چکا تھا۔ دھوئیں کی چڑیل خواہ مخواہ مجھے ڈرا رہی تھی۔ یہ چمرخ اور خوشامدی آدمی ملا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عمرو عیار کے غائب ہو جانے پر امان جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ عمرو عیار کے جسم کے گرد دھواں پیدا ہوتے ہی عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کو نیند آ رہی ہو، اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ چند لمحوں بعد جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ کمرے کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے دروازے کی بجائے لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں موجود تھیں۔ اس کا جسم اب حرکت کر سکتا تھا، چنانچہ وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ امان جادوگر نے اسے قید میں ڈال دیا ہے۔ لیکن اب مشکل یہی تھی کہ اس کی زنبیل اس کے پاس نہ تھی، ورنہ یہ تہہ خانہ بلا اسے کیسے روک سکتا تھا؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سلاخوں کے پاس پہنچا اور اس نے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سلاخوں میں سے اسے امان جادوگر کی محل کی عمارت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی محافظ موجود نہ تھا۔ شاید امان جادوگر نے اس کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ سنو میری بات سنو۔ عمرو عیار نے سلاخوں سے منہ لگا کر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید ارد گرد کوئی محافظ موجود ہو، لیکن بار بار چیخنے کے باوجود جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ تھک ہار کے واپس کمرے کے درمیان بچھی ہوئی چٹائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اسے سب سے زیادہ فکر اپنی زنبیل کی تھی، لیکن زنبیل واپس لانے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ ابھی وہ بیٹھا کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ اسے باہر دبے قدموں کسی کی چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ آواز سنتے ہی چونک اٹھا اور تیزی سے سلاخوں کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے اسے سلاخوں کے سامنے شہزادی ماہ جبین کھڑی نظر آئی۔ او شکر ہے شہزادی، تم یہاں آ گئی ہو، عمرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی تم مجھے چھڑانے آئے ہو؟ تمہاری شکل تو ایسی نظر نہیں آتی۔ تم نے مجھے آنکھ کا اشارہ کیا تھا، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں تاکہ معلوم کر سکوں کہ تم آخر کیا چاہتے ہو۔ شہزادی نے خوف زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادی، میں واقعی تمہیں چھڑانے آیا ہوں۔ تمہارے باپ بادشاہ یمن نے مجھے بھیجا ہے، اور شہزادی یقین کرو میں تمہیں یہاں سے ضرور چھڑا کر لے جاؤں گا۔ میرا نام عمرو عیار ہے، عیار الزماں، عمرو عیار نے جواب دیا۔ لیکن تم وہاں تو کچھ اور باتیں کر رہے تھے، شہزادی نے نا یقین آنے والے لہجے میں کہا۔ وہ عیاری تھی شہزادی، اگر میں عیاری نہ کرتا تو امان جادوگر مجھے مفلوج کر کے ہلاک کر دیتا۔ اب تم میرے ساتھ تعاون کرو، پھر دیکھو میں اس امان جادوگر کا کیا حشر کرتا ہوں۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا تعاون کر سکتی ہوں؟ میں تو یہاں قید ہوں، بے بس ہوں۔ اب میں بڑی مشکل سے محافظوں سے آنکھ بچا کر یہاں آئی ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، تم بس میرا ایک کام کر دو، میرا تھیلا اس کمرے کے کونے میں پڑا ہوا ہے۔ امان جادوگر نے اسے خالی سمجھ کر پھینک دیا ہے۔ بظاہر وہ خالی نہیں ہے، لیکن میرے لیے وہ بے حد قیمتی ہے، اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم کسی طرح وہ تھیلا لا کر مجھے دے دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، عمرو عیار نے کہا۔ یہ تو معمولی بات ہے، میں ابھی جا کر وہ تھیلا لے آتی ہوں، شہزادی ماہ جبین نے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر محل کی عمارت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمرو عیار اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ محل کے اندر نہ چلی گئی۔ اس کے بعد وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد قدموں کی چاپ ایک بار پھر ابھری تو عمرو عیار اشتیاق بھرے انداز میں اٹھ کر سلاخوں کی طرف بھاگا، اور پھر خوشی سے اس کا دل رواں دواں ناچ اٹھا جب اس نے شہزادی کے ہاتھ میں اپنی زنبیل دیکھی۔ یہی ہے وہ تھیلا، یہ تو واقعی خالی ہے۔ شہزادی نے سلاخوں کے درمیان سے تھیلا عمرو عیار کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے مایوس لہجے میں کہا، یہ خالی نہیں ہے شہزادی، بس اب تم فکر نہ کرو، اب میں دیکھتا ہوں کہ امان جادوگر میرا مقابلہ کیسے کرتا ہے۔
امر عیار نے جلدی سے زنبیل کو اپنی بغل میں لٹکاتے ہوئے کہا، لیکن تم یہاں قید میں رہ کر کیا کر سکتے ہو؟ تم بھی جادوگر ہو؟ شہزادی نے کہا، نہیں شہزادی، میں جادوگر نہیں ہوں، میں تو جادوگروں کا عزرائیل ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اب جاؤ، کہیں امان جادوگر کو پہلے پتہ نہ چل جائے، امر عیار نے کہا، اور شہزادی سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ البتہ اس کے چہرے پر مایوسی کی تہ چڑھی ہوئی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ امر عیار واقعی اسے چھڑا کر لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امر عیار اب مطمئن تھا، اب اس کی زنبیل اس کے پاس تھی۔ اس نے ایک خیال آتے ہی زنبیل بغل سے اتار کر چٹائی کے نیچے چھپا دی، تاکہ امان جادوگر اس کا پتہ کرنے یہاں نکلے تو اسے زنبیل کا علم نہ ہو۔ وہ شاید اپنی جگہ مطمئن تھا، امر عیار اس کی مرضی کے بغیر قید میں سے نکل سکتا۔ آدھی رات گزری تو امر عیار اٹھا۔ اس نے چٹائی کے نیچے سے اپنی زنبیل نکال لی اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک چھوٹی سی کالی آری نکال کر وہ سلاخوں کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد آری سے اس نے سلاخوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آری میں یہ خاصیت تھی کہ لوہے کی موٹی سلاخیں اس کے سامنے موم کی طرح نرم نظر آنے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں امر عیار 4 سلاخیں کاٹ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ آسانی سے باہر نکل سکتا تھا، چنانچہ وہ جلدی سے باہر نکلا۔ اس نے آری واپس زنبیل میں ڈال دی۔ اسی لمحے اسے ایک سایہ سا چھپے چھپے انداز میں محل سے نکل کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ سایہ دور ہی سے نسوانی لگ رہا تھا، اسی لیے امر عیار مطمئن انداز میں کھڑا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والی شہزادی ماہ جبین ہی ہو سکتی ہے۔ تم باہر آ گئے ہو؟ کیسے؟ شہزادی نے قریب آ کر اسے قید خانے سے باہر دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرے لیے یہ سلاخیں خود ہی راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ تم بتاؤ، امان جادوگر سو گیا؟ امر عیار نے پوچھا۔ ہاں، وہ سویا پڑا ہے، لیکن اس کے کمرے کے دروازے پر جادوگر پہرا دیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے اپنے جسم کے گرد جادو کا ایسا حصار قائم کر رکھا ہے کہ اس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا۔ شہزادی ماہ جبین نے جواب دیا، تم فکر نہ کرو، مجھے اس حصار کو توڑنے کا طریقہ آتا ہے، آؤ میرے ساتھ، امر عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن محل میں داخل ہوتے ہی ہم پکڑے جائیں گے، وہاں ہر جگہ پر جادوگر پہرا دیتے ہیں، خصوصاً رات کے وقت، شہزادی ماہ جبین نے کہا، اور امر عیار نے مسکراتے ہوئے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال لی، اور اسے جیسے ہی اس نے اوڑھا، شہزادی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ چادر سلیمانی اوڑھتے ہی امر عیار اس کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ اسی لمحے امر عیار نے چادر ہٹا دی۔ تم نے دیکھ لیا کہ اس چادر کو اوڑھتے ہی انسانی نظروں سے غائب ہو جاتا ہوں۔ اب تم میرے ساتھ اس چادر میں چھپ جاؤ، کوئی جادوگر ہمیں نہ دیکھ سکے گا، اور ہم اطمینان سے امان جادوگر کی خوابگاہ میں پہنچ جائیں گے، امر عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر شہزادی کو اس نے اپنے ساتھ چادر میں لپیٹ لیا، اور وہ دونوں اکٹھے چادر میں لپٹے ہوئے محل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ واقعی محل میں جگہ جگہ جادوگر پہرا دے رہے تھے، لیکن وہ اطمینان سے ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد امان جادوگر کی خوابگاہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ امان جادوگر ایک آرام دہ بستر پر سویا ہوا خراٹے لے رہا تھا۔ امر عیار نے بڑے اطمینان سے چادر ہٹائی، اور پھر زنبیل سے اس نے خنجر دودی نکالا، اور پھر اس نے اس خنجر کو سوئے ہوئے امان جادوگر کے دائیں پیر کے انگوٹھے پر پوری قوت سے مارا۔ دوسرے لمحے امان جادوگر چیختا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کے انگوٹھے سے خون کے قطرے نکل آئے تھے، اور امر عیار جانتا تھا کہ خون کے قطرے نکلتے ہی اس کا حصار ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی خنجر دودی عام ہتھیار نہ تھا، اس پر کسی جادو کا اثر نہ ہوتا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ شہزادی بھی ساتھ ہے؟ امان جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری موت ہوں امان جادوگر، آخری بار سن لو، میرا نام امر عیار ہے، امر عیار۔ امر عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ میری موت، یہ خنجر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں اب تمہیں عبرت ناک موت ماروں گا۔ امان جادوگر نے تیزی سے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ سر سے اوپر پہنچیں، امر عیار نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ جھٹکا، اور خنجر دودی اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑتا ہوا امان جادوگر کے سینے میں گھس گیا۔
اور امان جادوگر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ بستر پر ہی گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد ایک زوردار کڑاکا ہوا اور پھر ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ جب دھواں جٹا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک خالی میدان میں کھڑے تھے اور ان کے سامنے زمین پر امان جادوگر کی مسنک شدہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا محل ماں جادوگروں کے غائب ہو چکا تھا۔ البتہ طلسمی شہر قائم تھا، لیکن آسمان پر اڑتے ہوئے دیو غائب ہو چکے تھے اور شہزادی خوشی سے اچھل کر تالیاں بجانے لگی۔ واہ امرو عیار، واہ مزہ آ گیا، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور امرو عیار نے مسکراتے ہوئے امان جادوگر کی لاش سے خنجر باہر نکال لیا، اور اسی لمحے امان جادوگر کی لاش بھی دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہاں سے نکلنے اور یہاں طلسمی شہر میں بکھی ہوئی دولت اکٹھی کرنے کے لیے مجھے خود امان جادوگر بننا ہوگا، امرو نے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے زنبیل میں سے روغن عیاری نکال کر اپنے چہرے اور لباس پر ملنا شروع کر دیا۔ شہزادی کے دیکھتے ہی دیکھتے امرو عیار امان جادوگر کے روپ میں آ گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے امرو عیار کو طلسمی شہر میں موجود دولت اکٹھی کرنی اور شہزادی سمیت وہاں سے نکلنے سے کوئی نہ روک سکتا تھا۔ اسے پہچاننے والے دیو تو ختم ہی ہو چکے تھے،